ایک راجا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ ویسے تو وہ بہت سمجھدار تھا، لیکن کسی بات پر اڑ جاتا تو اس بات کو منوا کر ہی دم لیتا۔ ایک دن راجکمار اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے۔ وہاں اسے تیز پیاس لگی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک بستی نظر آئی تو اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اس طرف کر لیا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ یہ تو دھوبیوں کی بستی ہے، جہاں کپڑے دھوئے جا رہے تھے۔ وہاں کے مکانوں کا جائزہ لیتے ہوئے راجکمار کی نظر اچانک ایک مکان کی چھت پر گئی۔ وہاں ایک لڑکی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ راجکمار نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اسے ایسا لگا کہ آسمان سے کوئی اپسرا اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اچانک اس لڑکی کی نظر جیسے ہی راجکمار پر پڑی، وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ راجکمار کو ایک دھوبی کی بیٹی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اسی وقت راجکمار کے ساتھی بھی وہاں پہنچے اور وہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راجکمار واپس تو آ گیا، لیکن اپنی ضدی فطرت کی وجہ سے وہ آتے ہی آندھے منہ لیٹ گیا اور لگ گیا ضد کرنے کہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا، ورنہ کرے گا ہی نہیں۔ جب راجا تک یہ بات پہنچی تو اس نے راجکمار کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اب ایک دھوبی کی بیٹی راجا کی بہو بنے گی۔ راجکمار کہنے لگا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ راجکمار آج بہت ضد تھے، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ راجا کو اپنی عزت کا بھی خیال تھا۔ کئی دنوں تک یہ بحث اسی طرح جاری رہی اور آخرکار راجا نے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر دھوبی کے گھر پیغام بھیجا کہ راجا ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ راجا نے وزیر کو صلاح لینے کے لیے بلایا، کیونکہ وزیر بہت سمجھدار تھا۔ وزیر کہنے لگا، مہاراج، راجکماروں کی بہت سی پتنیاں ہوتی ہیں، اس وقت آپ کا روکنا مناسب نہیں۔ راجکمار جوان خون ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ راجا کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دنوں تک دھوبی کے بیٹی کے ساتھ رہے گا تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف دھوبی کے گھر پیغام بھیجا تو دھوبی اور اس کی بیوی یہ سن کر کانپنے لگے۔ راجا نے کیوں بلایا؟ وہ ڈرتے ڈرتے راجا کے سامنے حاضر ہوئے۔ راجا نے کہا، ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، کیونکہ ہمارا راجکمار آپ کی بیٹی کے لیے ضد کر بیٹھا ہے۔ دھوبی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہم یہ بات اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے۔ راجا کو بہت غصہ آیا کہ ایک دھوبی اور اس کی یہ گستاخی کہ وہ مجھے اس طرح اپنی بیٹی کا نام دے کر ٹالے، لیکن وہ خاموش رہا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی سے مشورہ کرو، لیکن ہمیں نہ سننے کی عادت نہیں، ورنہ تم دونوں اپنی جان سے جاؤ گے۔ دھوبی اور اس کی بیوی واپس گھر آ گئیں اور اپنی بیٹی سے صلاح مشورہ کیا۔ دھوبی کی بیٹی انچلا کہنے لگی، مجھے منظور ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی جان میری وجہ سے کسی خطرے میں پڑے۔ میری 4 شرطیں ہیں، اگر راجکمار مان لیتا ہے تو میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ دھوبی اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، آخر تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ تم ایک دھوبی کی بیٹی ہو اور تمہیں اس طرح راجکمار کے سامنے شرطیں رکھنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ لیکن لڑکی کہنے لگی، ہم یہ شرطیں صرف راجکمار کو ہی بتائیں گے، اگر انہیں یہ بات منظور ہے تو آ کر ہم سے مل لیں اور شرطیں سن لیں، اگر انہیں منظور ہو تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن دھوبی اور اس کی بیوی پھر سے راجا کے پاس گئے اور اپنی بیٹی کا پیغام پہنچایا۔ راجا نے فوراً راجکمار کو بلایا اور کہا، آپ کی ہونے والی پتنی تو ابھی سے شرطیں لگا رہی ہیں، کیا آپ یہ شرطیں سننا منظور کریں گے؟ راجکمار کہنے لگا،
ہاں ہم ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا شرطیں رکھنا چاہتی ہیں۔ آخرکار ہم بھی تو دیکھیں ایک دھوبی کی بیٹی میں اتنی اکڑ اور ہمت کہاں سے آئی۔ یہ کہتے ہوئے راجکمار دھوبی اور اس کی بیوی کے ساتھ ان کے گھر پہنچا، جو کہ ایک بہت چھوٹا سا مکان تھا۔ نیچے کے کمرے میں دھوبی اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ اوپر کا کمرہ انجلی کا تھا۔ جب راجکمار وہاں پہنچا تو کمرے میں پردہ ڈال کر ایک طرف لڑکی بیٹھ گئی اور دوسری طرف راجکمار بیٹھا تھا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ تو راجکمار بولا، کہیے ہم آپ کی شرطیں سننے آئے ہیں۔ لڑکی بولی، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رات نہیں گزاریں گے۔ ہم صبح کے وقت محل آیا کریں گے اور رات ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ پہلے تو راجکمار کو بہت غصہ آیا، پھر سوچنے لگا، یہ 2 دن محل میں رہیں گی تو اسے وہاں کی عادت ہو جائے گی، پھر یہ محل چھوڑ کر ایک کٹیا میں آنا پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے راجکمار بولا، مجھے منظور ہے۔ لڑکی پھر بولی، میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کرنے یا ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ سن کر راجکمار کو ہنسی آئی، پھر سوچنے لگا، سب کچھ بعد میں ہو ہی جائے گا۔ اس نے لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں محل کا پانی نہیں پیوں گی اور نہ ہی مجھے مجبور کیا جائے گا۔ یہ سن کر بھی راجکمار کو ہنسی آئی اور سوچنے لگا، یہ بھی بیوقوفی ہے، دن بھر محل میں رہے گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ پیے۔ لڑکی پھر بولی، ہماری چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ اگر کبھی بھی مجھے چھونے کی کوشش کریں گے تو ہمارا رشتہ اسی وقت ختم ہو جائے گا اور میں دوبارہ کبھی بھی محل نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر راجکمار سوچنے لگا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب بات میں ہوتا ہی رہے گا۔ راجکمار نے کہا، ہمیں آپ کی چاروں شرط منظور ہیں۔ لڑکی کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، پھر شادی کی تیاری کرو۔ راجکمار نے شادی کی تیاریاں شروع کی۔ وزیر اور خاص دوستوں کے ساتھ لے کر لڑکا شادی کے پاس گیا اور شادی کے بعد دلہن بڑا گھونگھٹ نکالے ہوئے آئی، جس میں اس کا منہ پوری طرح چھپا تھا۔ وہ راجکمار کے ساتھ محل آئی اور اس کے بستر پر بیٹھنے کے بجائے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راجا اور رانی تو پہلے ہی اس شادی کے پکش میں نہیں تھے اور وہ شامل بھی نہیں ہوئے۔ دن اسی طرح گزرتا رہا اور جیسے ہی شام ہوئی، داسی نے آ کر سوچنا دی کہ گاڑی تیار ہے۔ دلہن اٹھی اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن بھی دلہن وہی کپڑے پہن کر واپس آئی، اسی کرسی پر بیٹھی رہی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور شام ہوتی ہی واپس چلی گئی۔ 1-2 دن نہیں بلکہ مہینوں تک یہی سلسلہ رہا۔ راجکمار اب بہت پریشان رہنے لگا۔ جس چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنی راتوں کی نیند گنوا دی تھی، اپنے پتا کو ناراض کیا تھا اور اپنی عزت داؤں پر لگا دی تھی، وہ چہرہ اب اسے اپنے محل میں دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ روز کا یہی سلسلہ تھا کہ دلہن انہی کپڑوں میں آتی، اسی کرسی پر بیٹھتی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی، خاموش بیٹھی رہتی اور شام ہوتی ہی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی جاتی۔ محل کے لوگوں میں بھی باتیں بننا شروع ہو گئیں اور ہر طرف عجیب طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ سب کچھ راجکمار کی نظر میں تھا، لیکن وہ اپنی شرطوں کے بندھن میں تھے۔ ایک دن راجکمار نے دھوبی کو اپنے محل میں بلایا اور کہا، اپنی بیٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ ہم یہاں کے راجکمار ہیں، ہمارے پتا جی اور ہم پر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر دھوبی نے جواب دیا، جان کی امان پاؤں تو کچھ رہوں۔ راجکمار بولا، ٹھیک ہے، کہو۔ دھوبی بولا، دراصل وہ ہماری بیٹی نہیں، کچھ سمے پہلے وہ ہمارے گھر آئی تھی اور کہنے لگی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میں آپ کی بیٹی بننا چاہتی ہوں۔ ہمیں وہ لڑکی بہت پسند آئی، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی،
میری بیوی بھی اس بات کی ضد کرنے لگی کہ یہ جوان لڑکی کہاں جائے گی، اس لیے اس کی عزت کو خطرہ نہ ہو۔ آخر کار ہم نے سوچا کہ ایک دن مرنا ہے، تو مرنے کے بعد ہم ایشور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک لڑکی ہمارے دروازے پر آ کر چلی گئی اور ہم اسے پناہ نہ دے سکے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ بے شک میرے گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن میں ایک بیٹی اور ایک عورت کی عزت کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ لڑکی نے کہا، مجھے اوپر کا کمرہ دے دیجیے اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ میری بیوی مان گئی۔ اوپر کا کمرہ ویسے بھی خالی تھا۔ بارش کے موسم میں ہم وہاں کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیتے تھے۔ وہ کمرہ اس لڑکی کے لیے خالی کر دیا گیا۔ سیوکا بھی اس کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، کہاں آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ میں اور میری بیوی اس بات سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ میری بیوی کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ میری بیوی توجہ سے باتیں سنتی ہے۔ اس پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ ہم نے جو کہا وہی کیا، جو اپنے پیغام دیے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ میری بیوی اور مجھے معاف کر دیں، یہ کہہ کر دھوبی وہاں سے چلا گیا۔ لیکن راجکمار عجیب پریشانی میں پڑ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک نیا راز کھل چکا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ جانتا تک نہیں، جسے وہ اب تک دھوبی کی بیٹی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ معاملہ بالکل الگ نکلا۔ راجکمار کا اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تفریح کرنا، شکار پر جانا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جس چہرے سے اسے محبت تھی، وہ اب اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہی بات راجکمار کے ضد کا حصہ بن گئی، اور وہ دن بھر سوچتا رہتا اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کچھ دن یہی چلتا رہا۔ لڑکی روز دلہن کے لباس میں آ کر اسی کرسی پر بیٹھتی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی، اور شام ہوتی ہی واپس چلی جاتی۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار راجکمار نے تنگ آ کر ایک دن گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اپنی ایک داسی کو بلایا اور کہا کہ اگر میرے ماتا پتا میرے بارے میں کچھ پوچھیں تو کہنا میں کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوں اور جلدی ہی واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر راجکمار ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کی اگلی منزل کیا ہے۔ جنگل پہنچ کر راجکمار دیر تک ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا۔ پچھلی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رات ہونے لگی تو راجکمار کو اپنے رہنے کی فکر ہوئی، جہاں وہ رات گزارے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ راجکمار کئی جگہوں پر چلنے کے بعد ایک گھر کے پاس پہنچا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ راجکمار کو بہت خوف آیا کہ اس جنگل میں، اس دور دراز کے علاقے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ رات تو اسے گزارنی ہی ہے، زندگی پہلے ہی جھنڈ بن چکی ہے، ایسے نہیں تو ویسے صحیح، یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر راجکمار نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں موجود تھے، جن کے چہرے سے روشنی پھیل رہی تھی اور وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ راجکمار اسی جگہ بیٹھ گیا اور رات گزار دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، راجکمار جاگا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ راجکمار اٹھا اور گھر کی صاف صفائی کرنے لگا۔ وہ جنگل سے پھل توڑ کر کھاتا، پانی پیتا، اور اسی طرح کچھ دن گزرتے گئے۔ کچھ دن بعد بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولی اور راجکمار کو بہت غور سے دیکھا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو راجا کے بیٹے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں
देश से परदेसी होने पर मजबूर कर दिया। ये सुनते ही राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी सी राख देता हूँ। जब तुम इसे अपने माथे पर लगा लोगे तो किसी को नजर नहीं आओगे। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारा मामला हल हो जाए। तुम ये जान सकोगे कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या खाती है, क्या पीती है। लेकिन ख्याल रहे कि इस बात का जिक्र तुम्हें किसी को नहीं करना है। राजकुमार ने कहा, मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बुजुर्ग से वो राख ली और अपने महल वापस आ गया। जब वो महल वापस आया तो दासी ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? राजा और रानी भी आपके बारे में बार बार पूछते तो मैंने उन्हें बताया कि आप जरूरी काम से बाहर गए हैं। राजकुमार की नजर उस लड़की पर पड़ी। वो वैसे ही दुल्हन के कपड़ों में उसी कुर्सी पर बैठी थी। राजकुमार ने पूछा कि क्या ये रोज आती थी और शाम को वापस चली जाती, महल से कुछ नहीं खाती पीती? दासी ने जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार, ऐसा ही था। आपके पीछे भी यही सब चलता रहा जो आपके सामने है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन जब शाम को इस लड़की के जाने का वक्त हो जाए तो मुझे जगा देना। दासी ने कहा, ठीक है। अपने माथे पर राजकुमार ने राख लगाई और वहां से निकल गया। सुबह से पहले राजकुमार वापस आ गया और दासी से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे ही वो लड़की इस कुर्सी पर आकर बैठे तो तुम मुझे जगा देना और कहना कि तुम जागे क्यों नहीं। अगर मैं ना जागूं तो तुम्हें जोर देना है, मेरे जागने की पता करना है, मुझसे अपनी बात मनवाना। दासी समझ गई कि राजकुमार अब अपनी जिद पर अड़ा है और वो इस लड़की को सीधा करने के लिए कोई ना कोई तरीका तलाश कर रहा है। कुछ देर बाद वो लड़की आई और कुर्सी पर बैठ गई। दासी ने जब देखा कि लड़की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो वो राजकुमार की तरफ दौड़ी। राजकुमार को उठाने की कोशिश की तो राजकुमार गुस्से से बोला, तुम्हें क्या हो गया है? हम इतना अच्छे ख्वाब देख रहे थे, तुमने हमें जगाकर हमारा ख्वाब और नींद खराब कर दी। दासी ने कहा, राजकुमार आप क्या ख्वाब देख रहे थे? राजकुमार बोला, छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहता। मगर दासी ने जिद की, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि आप क्या ख्वाब देख रहे थे। राजकुमार कुछ देर टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात राजा और रानी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ये हमारे बीच रहनी चाहिए। दासी ने सिर हिलाकर कहा, ये बात हम दोनों में ही रहेगी। राजकुमार बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि वो धोबी की लड़की कल रात गाड़ी में बैठकर वापस जा रही थी, तो हम भी इसके साथ बैठ गए। ये सुनकर दासी हंसने लगी और कहा, क्या कह रही हो आप? और इसके साथ गाड़ी बैठ गए। राजकुमार बोला, ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम हकीकत बात को जाने। दासी बोली, अच्छा, मैं भूल गई थी, आपने फिर क्या देखा? राजकुमार ने कहा, हम इसके साथ गाड़ी पर बैठ के इसके घर पहुंचे। वहां हमने देखा कि वो हमेशा जिन कपड़ों में यहाँ आती है उसने वे कपड़े उतारे और अपनी सेविका को आवाज दी, कहा कि गर्म पानी तैयार करो, हम नहाना चाहते हैं। दासी हंसी और कहा, क्या बात करती हैं, आप इसके पीछे चले गए। राजकुमार बोला, हमने कहा ना, हम ख्वाहिश सुना रहे हैं, ये क्या हकीकत नहीं है। दासी ने कहा, अच्छा ठीक है, आपने फिर क्या देखा? राजकुमार बोला, हमने देखा कि ये नहाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी और जो पानी का एक डिब्बा अपने ऊपर डाली तो हम 2 डिब्बा अपने ऊपर डाल लेते। जब उसका पानी खत्म हो गया तो उसने चीख कर सेविका को बुलाया और कहा, आज पानी बहुत कम रखा है। सेविका ने कहा, पानी तो हमने पूरा रखा था, लेकिन अगर आप चाहें तो हम और डाल दें।
सेविका ने पानी ला कर दिया और वो पानी भी हमने खत्म कर दिया। इस तरह वो नहा कर बाहर निकली और बोली, हमें भूख लगी है, खाना ले आओ। उसकी सेविका बाहर गई और आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर किए और हमने बेहद खूबसूरत एक आसमान से उतरते हुए देखा। सेविका ने कुछ खाना अपने लिए रखा और बाकी का खाना उसे दे दिया। हमें भी बहुत भूख लगी थी और हमने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई और खाना खत्म हो गया। उसने फिर से सेविका को बुलाया और कहा, क्या हो गया है? आज पानी भी कम था और खाना भी कम है। सेविका ने कहा, पानी तो पहले जितना था और खाना भी पूरा था। सेविका ने कहा, कहीं आज आप राजकुमार से बातें की हैं या ऐसी बात हुई कि आप होश खो बैठी हैं? ये सुनकर उसने सेविका को बहुत डांटा और कहा, तुम जानती हो हम किस वजह से मजबूर हैं। इस तरह हमारा मजाक ना उड़ाओ, हम किसी को कुछ नहीं समझते। दासी बोली, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? राजकुमार बोला, हमने देखा कि कुछ देर बाद वही सेविका वापस आई और इस धोबी की बेटी को तैयार करने लगी, जो हमेशा बड़ा सा घूंघट ओढ़े बैठी रहती है। तैयार होने के बाद वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इसका हसीन और खूबसूरत लड़की तो हम अपना देकर अपना होश खो बैठे। फिर ये तैयार होने के बाद छत के पास जाकर खड़ी हो गई। वहां से एक उड़न खटोला आया, ये उसमें सवार हुई। मैं हैरत से देखने लगा क्योंकि हम पूरा मामला जानना चाहते थे। हमने भी उस उड़न खटोले को पकड़ लिया। उड़न खटोला सितारों के बीच में होता हुआ एक जगह रुका जहां पर बेहद खूबसूरत परियां थीं। वहां की दुनिया ही अलग थी। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक बड़ा सा बाजार सजा हुआ था और एक बहुत हसीन मर्द वो सख्त पर बैठा था। उसके सामने सभी परियां बारी बारी से आकर नाच दिखा रही थीं और उपहार ले रही थीं। धोबी की लड़की के वहां पहुंचते ही सारी परियों ने उसे झुककर सलाम किया, जैसे ये उनकी रानी है। उसे देखकर वहां पर बैठे एक शख्स की आंखों में चमक आई और कहने लगा, अब तुम्हारी बारी, तुम टाइम पर पहुंची हो। फिर उसने नाचना शुरू किया। उसे नाचता देख उस शख्स की आंखों में चमक आ गई। उसने बहुत कीमती अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे थमा दी। ये नाचने में इतनी मसरूफ थी कि उसने वो अंगूठी ढोली की तरफ फेंक दी। ढोली ने वो अंगूठी उठाकर अपने पास संभाल कर रखी। मैं भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो अंगूठी मैंने ली और अपने पास रख ली। कुछ देर ये आराम करती रही और फिर उस आदमी से कहने लगी, पर इसने दोबारा से नाचना शुरू किया। इस बार भी वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने एक कीमती और रेशम रुमाल उसकी तरफ फेंका। उसने वो रुमाल उठाया, सबको दिखाया और फिर से ढोली की तरफ फेंक दिया। वो रुमाल उठाकर मैंने अपने पास रख दिया। दासी बहुत गौर से ये सब कुछ सुन रही थी और पास बैठी लड़की का घूंघट कुछ सरकना शुरू हो गया था। राजकुमार ने नजरें चुराकर लड़की की तरफ देखा। उसका घूंघट जरा जरा सरकना शुरू हो गया था, लेकिन राजकुमार दासी ने ये जारी रखा कि उसकी मौजूदगी से बेखबर और अपनी बातों में मसरूफ। दासी कहने लगी, अच्छा, वो अंगूठी और रुमाल मुझे तो दिखाइए। राजकुमार कहने लगा, तुम कैसी बातें करती हो, ये तो मेरा स्वप्न था। जैसे ही राजकुमार ने के जेब में हाथ डाला तो उसे रुमाल और अंगूठी मिल गई। दासी कहने लगी, कहीं ये रुमाल और अंगूठी तो नहीं? ये देखकर राजकुमार बोला, वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ख्वाब की बातें भी हकीकत हो जाती हैं। यही तो थी वो अंगूठी, यही तो था वो रुमाल। अब लड़की पूरी तरह इन दोनों की तरफ घूम गई और बहुत दिलचस्पी से उनका किस्सा सुन रही थी। दासी बोली, अच्छा, फिर क्या हुआ? आप वापस कैसे आए? राजकुमार बोला,
ارے یہ تو میرا خواب تھا، بس پھر تم نے جگا دیا۔ داسی بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھورا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا، پھر کیا ہوا؟ بہت دیر تک ضد کرنے کے بعد راجکمار نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد پھر سے ایک جشن کا ماحول ہوا۔ بہت سی پریوں کے ناچ کے بعد پھر سے اس کی باری آئی۔ یہ پھر سے ڈھول کی آواز سے ناچنے لگی اور وہ شخص بہت خوش ہوا۔ ڈھول کی آواز پر یہ اس طرح سے ناچی کہ اس کی مثال دینا مشکل ہے۔ اس کا ناچ دیکھ کر وہ آدمی پھر سے اپنی کچھ اٹھا کر اپنے گلے سے ایک مالا اتار کر اس کی طرف پھینک دی۔ وہ مالا بھی اس نے ڈھولی کی طرف پھینکا اور اس کے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ راجکمار نے کہا، اس نے سوچا ہوگا کہ کل یہ چیزیں آ کر واپس لے لوں گی۔ پھر وہ دوبارہ سے اسی اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر اسی دھوبی کی چھت آ کر اتر گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا اور پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ داسی نے یہ سنا تو کہنے لگی، وہ مالا ہمیں دکھائیے۔ لیکن راجکمار بولا، اب کیا کرتی ہو؟ ایک بات صحیح ثابت ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس سب کچھ ملے گا۔ داسی کو پہلے ہی سب کچھ سکھا دیا گیا تھا۔ وہ نہ مانی اور راجکمار کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ مالا بھی نکالا۔ اب لڑکی پوری طرح ان دونوں کی طرف گھوم چکی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اتر گیا تھا اور اب وہ پہلے کی طرح راجکمار کی طرف دیکھی۔ وہ بولی، آپ جان ہی چکے ہیں میں اس دنیا سے نہیں، پریوں کی رانی ہوں۔ میں اپنی سزا کاٹنے آئی ہوں۔ راجکمار نے کہا، اگر آپ اپنے بارے میں ہمیں سب بتا دیتی تو ہم آپ کی مدد کر سکتے۔ سن کر دھوبی کی لڑکی بولی، پریوں کی رانی تھی اور انہی ساتھ رہتی تھی۔ وہاں کے راجا ہمارا ناچ بہت پسند تھا۔ وہ ہر روز ہمارا ناچ دیکھنے کے بعد اپنے خواب گاہ میں جایا کرتے۔ ایک رات ہماری طبیعت خراب تھی، لیکن راجا نے ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے ناچ کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ہمارے ملازم سے کہا کہ ہم بے حد تھکے ہوئے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے، درد سے میری جان نکل رہی ہے اور راجا کو ناچ کی پڑی ہے۔ ملازم نے ایسا ہی جا کر راجا کو ساری بات بتائی۔ وہاں کے راجا کو بے حد غصہ آیا اور اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھے بد دعا دی کہ تمہیں 1 سال کے لیے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ تم بھول گئی ہو کہ یہاں کی ایک بھی پری یا ان کی رانی ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم نے نہ کی یہاں کے اصول کو توڑا ہے، اس سے سزا ملے گی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 1 سال کے لیے تم زمین پر عام انسانوں کی طرح ایک عورت کی شکل میں رہو گی۔ لیکن اگر وہاں کا کوئی بھی مرد تمہیں ہاتھ لگانے میں یا تمہارے قریب آنے میں کامیاب ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے وہیں کی ہو کر رہ جاؤ گی۔ تمہیں تمہارے پر کبھی بھی واپس نہیں ملیں گے۔ ہم نے بار منتیں کی لیکن راجا پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میرے پر جلائے گئے اور مجھے ایک عام لڑکی کی صورت میں زمین پر اتار دیا گیا۔ اس کے بعد کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں ایک دھوبی کے ساتھ رہنے لگی۔ دھوبی بہت ہی نیک تھا، اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے ایک بیٹی کی طرح پیار کرتے اور اس طرح ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ آپ مجھے پسند کر بیٹھے اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اب واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ باقی عمر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ راجکمار بہت خوش ہوا۔ داسی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جلدی ہی یہ خبر رانی تک پہنچ گئی۔ ان کی بہو کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ پرستان کی اپسرا ہے۔ چند دنوں میں بہت ہی دھوم دھام سے راجکمار اور اس اپسرا کی شادی کری گئی اور اس طرح سب اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔